کیسٹس کی دکانوں میں جا کر ان کی تقریریں تلاش کرتا تھا اور وہ لے کر آتا تھا۔ ہمارے والد محترم کے ساتھ بہت قریبی، بہت محبت کا رشتہ تھا کہ دونوں بزرگ آپس میں ملتے تھے، ایک دوسرے کے حال احوال بیان ہوتے تھے۔ والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کو خبر نہیں دی گئی، سید صاحب کو بتایا نہیں گیا، صرف اس وجہ سے کہ ان کی حالت صحیح نہیں تھی، اگر بتاتے تو غم سے ان کی مزید طبیعت خراب ہو جاتی۔ اتنا قریبی تعلق تھا مطلب کہ ان کو بتا نہیں سکتے تھے کہ اگر بتاتے تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جانے پر دل بیٹھ جاتا ہے، دل افسردہ ہو جاتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سرپرستی ختم ہو گئی۔ لیکن یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دارالکفر سے اٹھایا، چنا، دارالاسلام لے کر آئے، اور یہاں سے بھی کس مقام تک کہ جماعت کی مرکزی عمارت تک اللہ پاک ان کو لے کر گئے۔ ولی اللہ انسان، تہجد، نماز کی پابندی، مسجد سے تعلق، یعنی ہمارے علماء بیان کرتے تھے کہ اذان کے بعد اگر سید صاحب سے ملاقات کرنی تو مسجد میں ہی ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے کہ اذان ہو جائے اور سید صاحب کہیں اور آپ کو نظر ہو، ایسا تعلق مسجد کے ساتھ۔ تہجد تو ممکن نہیں کہ چھوٹ جائے، جو کہ سفر کے رفقات ہیں وہ بیان کرتے ہیں جس شہر جاتے ہیں اس شہر کی مسجدوں کے اوقات نماز ان کو معلوم ہوتے تھے کہ کس جگہ جمعہ کی کس وقت ہوتا ہے، تاکہ اس وقت وہاں پر نماز کے لیے۔ ایسا ولی اللہ انسان، ایسا متقی انسان، ایسا مجاہد فی سبیل اللہ انسان، جس کو دیکھ کر انسان جذبہ حاصل کرتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان دل کی قوت حاصل کرتا ہے، جس کو دیکھ کر انسان دعوت کے، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے حوالے سے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ اللہ ان کی قبر پر انوار کی بارش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انہی کی انسان ثواب کے حوالے سے اور ان کے بتائے ہوئے سبق کو بیان کرنے کے حوالے سے میں نے اقامت دین کا عنوان چنا تھا۔ قرآن مجید کی ایک آیت، سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 اولو العزم پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک فرمایا۔ اور ان سب کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس کے اندر باہم متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقوں میں مت بڑھو۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، اللہ نے مقرر کر دیا ہے طریقہ جس کی نصیحت کی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو، جس کی نصیحت کی جا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو، اور جس کی نصیحت کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ کیا نصیحت کی تھی؟ ان اقیموا الدین، کے دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس کے اندر باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، مشرکوں پر بہت بھاری گزرتا ہے جس بات کی طرف تم بلاتے ہو، تم توحید کی طرف دعوت دیتے ہو، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہو، تم رسالت کی طرف بلاتے ہو، تم آخرت کی طرف بلاتے ہو، یہ مشرکوں پر بہت بھاری گزرتا ہے۔ وہ تو شرک کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، ستارہ پرست ہوتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، چاند کی عبادت کرتے ہیں، پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، جانوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں، شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور صرف اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو اللہ سے ہدایت طلب کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، جو اللہ سے سیدھے راستے کا طلبگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے دلوں میں شمع اور روشنی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ چن لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے کام کے لیے۔ انبیاء علیہ السلام کو اس نے چنا، انبیاء کے بعد صالحین کو اس نے چنا، صدیقین کو اس نے چنا، شہداء کو اس نے چنا۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کام کے لیے اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ کہ اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، پھر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 5 پیغمبروں کا ذکر کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے فرمایا کہ باقاعدہ جو پہلا نبی جو انسانیت کی طرف آئے وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کے بعد متصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب کی دعوت یہ ہے کہ اللہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو، وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اس میں باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یوں فرمایا کہ اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم تو دین ابراہیمی پر ہیں، ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی دین یہی تھا کہ اللہ اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ یہودیوں کو پیغام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر کے موسیٰ علیہ السلام کی بھی دعوت یہ تھی ان اقیم الدین، کے دین کو قائم کرو۔ عیسائیوں کو پیغام دیا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرما کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو۔ لیکن یہ اقامت دین ہے کیا چیز، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی حکومت ہو بازاروں میں یہ ہے اقامت دین، اللہ کی حکومت ہو عدالتوں میں یہ ہے اقامت دین، اللہ کی حکومت ہو معاشرے میں یہ ہے اقامت دین، اللہ کی حکومت ہو انسان کے دل پر یہ ہے اقامت دین۔ دین کو قائم کر دینا، جس جگہ دین کا جو تقاضا ہے اس تقاضے پر مکمل طور پر عمل کر دینا یہ اقامت دین، اس کو کہتے ہیں دین کو قائم کر دینا۔ تو اس دین کو قائم کرنے کے حوالے سے جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی، انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا کیا اللہ نے حلال اور حرام واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں تعلیمات عطا فرما دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اربابا من دون اللہ، کہ بنی اسرائیل نے اپنے رہبان کو، اپنے علماء کو، اپنے سرپرستوں کو رب بنا دیا تھا اللہ کو چھوڑ کر۔ حضرت عدی بن حاتم طائی نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ اربابا من دون اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے تو ان کو حلال سمجھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ وہ جس کو حرام کہتے تھے اس کو حرام سمجھتے تھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا یہی تو رب بنانا، اللہ نے جس کو حلال کیا ہے وہی حلال ہے، کسی انسان کے کہے پر کوئی چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا کہ جس چیز کا دل نہیں مانتا تھا اس کو حلال کو حرام کر دیتے تھے، حرام کو حلال کر دیتے تھے۔ تو یہاں بتایا کہ اصل دین کیا ہے، تو اللہ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، زندگی کے جس شعبے کے اندر بھی انسان عمل کرے وہاں پر اللہ کی اطاعت۔ یاد رکھیے ہم انسان ہیں، ہم انفرادی زندگی نہیں گزارتے، انفرادی زندگی ناممکن ہے ہمارے لیے، ہم اجتماعی زندگی گزارتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بستیوں میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں لوگ محلے میں گلیوں میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں بھی ہوتے ہیں وہ بھی قریب جوار کے اندر ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان ایک پہاڑ پہ رہ رہا ہے، دوسرا انسان کسی جنگل میں رہ رہا ہے، نہیں. ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور جب اس معاشرے کے اندر ہیں تو اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسلام، جو زندگی گزارنے کا اصول ہے وہ دین. بس اس دین کو قائم کرنا، اس دین کے مطابق عمل کرنا، اس کو بیان فرمایا کہ یہ ہے اقامت دین. ایک ہے مسلمان ہونا اور ایک ہے مسلمان بننا. دونوں کے اندر فرق. ایک فوجی ایک انسان ہے، وہ فوجی ہے، اس کو تربیت ہے. لیکن ایک عام آدمی اگر فوجی لباس پہنتا ہے، کیا ہم اس کو فوجی کہتے نہیں کہ بھائی تمہاری تو تربیت نہیں ہے، تم وہ کام کر نہیں سکتے کہ جو اس کا تقاضا ہے اس لباس کا. اسی طرح ہم مسلمان ہیں، دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہماری عدالت قرآن مجید نہیں ہے. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ہمارا بازار معیشت سودی ہے، جوئے کا ہے، سٹے کا ہے، دھوکے بازی کا ہے، ذخیرہ اندوزی کا ہے. ہمارا معاشرہ بتا رہا ہے کہ ہاں ہم مسلمان نہیں ہیں. یہاں تو ہندو رسم و رواج کے مطابق شادیاں ہوتی ہیں، یہاں تو جہیز کی لعنت ہے. کہاں سے ہم مسلمان ہیں؟ ہاں دعویٰ ہمارا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. عمل تو نہیں ہے. ہم زبان سے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب اپنے نفس کے خلاف اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس وقت ہم اللہ کو بڑا نہیں سمجھتے، پھر ہم اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہیں، پھر اس کی اطاعت کرتے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے؟ مسلمان ہونا اور مسلمان بننا، ان دونوں کے اندر فرق. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے ایمان، اپنے یقین، اپنے اعتقاد کو پختہ کرو. یہ صرف زبان سے کلمہ نہیں ہے کہ انسان نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، بات ختم ہو گئی. نہیں، یہ ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ کہ اللہ میں آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کروں گا. اے اللہ میں صرف آپ کو اپنا معبود سمجھتا ہوں. اے اللہ میں آپ کی عبادت کروں گا. اے اللہ میں آپ کے احکامات کی بجاوری کروں گا. اے اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا مکمل. وہاں میری مرضی کے مطابق عمل آئے، میری مرضی کے خلاف آئے، میرے نفس کی خواہشات کے مطابق آئے یا خلاف آئے، میں اللہ کی اطاعت کروں گا. ہر حال کے اندر اللہ کی اطاعت کروں گا. یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا. اور محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، اعلان ہے اللہ رب العالمین سے. یہ جو اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا ہے، عدالت میں قائم کرنا، بازار میں قائم کرنا، معاشرے میں قائم کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے مجھے، اگر آدھا پونا دین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا تو اللہ کیوں فرماتا ادخلوا فی السلم کافہ؟ اگر آدھا پونا دین، ہاں بھائی تو سودی کاروبار کر، نماز پڑھتے رہے، مجھے قبول ہے. ہاں بھائی تم غیر اسلامی طرز سے زندگی گزارو، زکات تو قبول ہے. ہاں تم یہ حرام کام بھی کرتے رہو، ساتھ میں روزے بھی رکھو، قبول ہے. نہیں، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھا پونا دین قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ. اللہ کی بارگاہ میں جو دین قبول ہے وہ مکمل بندگی کے ساتھ قبول ہے، مکمل اطاعت کے ساتھ قبول ہے. اس لیے ہم اگر اللہ کی کامل بندگی کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے مقرب ٹھہریں گے، اللہ کی محبت کو پائیں گے. لیکن اگر اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل نہیں، یہ من مرضی کے اوپر عمل ہے کہ جس چیز کو دل نے کہا، ہاں نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے نماز پڑھ لی، سود کو بھی دل کر رہا ہے تو سود بھی کھا لیا، روزہ رکھنے کو دل کر رہا ہے روزہ رکھ لیا، حرام کھانے کو بھی دل کر رہا ہے رشوت کھا لی. تو یہ تو من مرضی ہوئی نا، یہ تو اللہ کے احکامات پر عمل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کا کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیاة الدنیا، پھر بتائیے کیا جزا ہے ان کی سوائے اس کی کہ دنیا میں ذلت کی زندگی گزاریں گے.
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف جھونکائے جائیں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ، کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں، اپنے عمل سے انکار کرتے ہیں۔ کیا ہمارا بازار معیشت سودی نہیں ہے؟ کیا وہ جوئے کا اور چھٹے کا مرکز نہیں ہے؟ کیا ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کرتے؟ کیا ہمارے معاشرے یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کہاں سے ہمارا اسلام ہے؟ کہاں ہماری مسلمانی؟ کہاں ہمارا ایمان؟ کیا ہماری عدالت کے اندر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے؟ قرآن تو صرف قسم کے لیے لایا جاتا ہے، مجرم بھی قسم کھاتا ہے، ملزم بھی قسم کھاتا ہے، مدعی بھی قسم کھاتا ہے۔ بس ایک مقدس کتاب ہے، لفافے میں لپیٹ کر لائی جاتی ہے، اس کو اٹھاتے کہتے ہیں جو کچھ کہوں گا صحیح کہوں گا، اس کے بعد قرآن مجید واپس۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی سرکش ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی باغی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ تو بتائیے ہماری عدالتوں کے اندر قرآن کا نظام نہیں ہے؟ ما انزل اللہ کے مطابق تو فیصلے ہم نہیں کرتے، پھر ہمارا ایمان کا دعویٰ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اقامت دین کو قائم کرو، عدالت کے اندر بھی قائم کرو، بازار معیشت کے اندر بھی قائم کرو، اپنے معاشرے کے اندر بھی قائم کرو۔ یہ جو اقامت دین ہے، یہ جو شہادت حق ہے، حق جس چیز کو آپ نے حق سمجھا اس کی گواہی اپنی زبان اور اپنے عمل سے دینا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں گواہ بن جائیں، تمہارے بارے میں قیامت کے دن گواہی دیں کہ ہاں انہوں نے حق ادا کیا۔ کیا ہم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہے؟ کیا کوئی بیا کر دیکھ سکتے ہیں یا اسلام سیکھ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یاد رکھیے اچھے طریقے سے اس بات کو اپنے دل پر لکھ لیں، 13 سال مکہ میں دعوت دی، 2 سال ابتدائی مدینہ کے، 15 سال، اور پہلا غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تو 313 افراد تھے غزوہ بدر۔ لیکن 8 سال کے بعد جب خطبہ حجۃ الوداع ہو رہا تھا، 1,40,000 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے 8 سال کے بعد۔ 15 سال میں کتنے؟ 313۔ اور اسلام جب نافذ ہوا ریاست کی شکل میں، نظام کی شکل میں آئے تو اللہ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آ کر لوگ ایمان میں داخل ہوئے، فوج در فوج، وفد در وفد آ رہے، قبیلے در قبیلے مسلمان ہو رہے۔ یہ کس چیز نے دعوت متاثر کیا؟ کردار، ہمارا عمل، ہمارے معاشرے کا نظام، ہمارے ملک کا نظام، اسلامی ریاست مدینہ کا نظام لوگوں کو متاثر کیا، اور لوگ جو آ رہے ہیں ایمان لے کر آ رہے ہیں، 1,40,000 8 سال کے اندر، اتنی بڑی تبدیلی ہے۔ اس لیے اعزائے محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں دیا ہے وہ ہے اللہ کے دین کو غالب کر کے بتایا۔ تاریخ میں واحد ہستی ہے جو ایک زندگی کے اندر انقلاب مکمل کیا ہے، وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 23 سال کے اندر انقلاب مکمل ہوگا۔ آپ تاریخ دیکھیں انقلاب لانے والوں، ایک واحد ہستی ہے جنہوں نے اپنی زندگی، ورنہ زندگیاں گزر جاتی ہیں، نسلیں گزر جاتی ہیں، انقلاب نہیں آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب لے کر آئے، 23 سالہ دور کے اندر اللہ کے دین کو غالب فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ ایک شیر کی کھال ہو، آپ اس وقت بھوسا بھر کے رکھ لیتے ہیں اور آپ کہیں کہ جناب یہ شیر ہے، ڈرو اس سے،
کوئی یقین کرے گا آپ کی بات پر؟ کہے گا نہیں بھائی یہ کھلونا ہے، شیر نہیں ہے. بظاہر شیر نظر آ رہا ہے لیکن پتہ ہے سب کو کہ اندر کیا ہے، بھوسا بھرا ہوا. آج ہماری کیفیت بھی وہی شیر کی سی ہے. بظاہر مسلمان ہے، اعمال میں مسلمان نہیں ہے، کردار میں مسلمان نہیں ہے، نظام زندگی میں مسلمان نہیں ہے، نظام معاشرت کے اندر ہم مسلمان نہیں ہیں. ہمارا ایمان، ہمارا اسلام، ہمارا اعتقاد، ہمارے اعمال وہ ایمان کی گواہی اور اسلام کی گواہی نہیں دیتے. میرے بھائی اور دوستوں، آپ مجھے بتائیے جب آپ ٹینٹ لگاتے ہیں یہاں پر، اس کے ساتھ 4-6 بانس لگاتے نہیں لگاتے؟ جب تک آپ اس کو کھڑا نہیں کریں کوئی کہے گا کہ جناب ٹینٹ لگا دیا آپ نے؟ کوئی نہیں کہے، کیونکہ نیچے پڑے ہوئے بانس بندے ہوئے ہیں، رسیاں بندی ہوئی ہیں، وہ خیمہ پورا بچھا ہوا ہے، لیکن اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ ہاں جناب ٹینٹ لگ گیا. وہ تب کہے گا جب اس کے پاس آپ کھڑے کرتے ہیں، مضبوط رسیوں سے باندھتے، تب کہتے ہیں کہ ہاں آپ ٹینٹ لگ گیا. دین موجود ہے ہمارے پاس، کتابوں کی صورت موجود ہے، لائبریریوں کی صورت موجود ہے، علم کی صورت موجود ہے، قرآن و سنت کی صورت موجود ہے، لیکن نافذ کہاں پر ہے؟ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ دکھا سکیں کہ ہاں یہ ہے اسلام، یہاں پر آ کے دیکھو، یہاں کے معاملات آ کے دیکھو، یہ ہے ہمارے ایمان کی علامت. حضرت مولانا عابد اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ مرتبہ لیلن کے پاس گئے اور ان کو دین کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ پوری بات سنی کہ ہاں آپ جو دین کی بات معلوم ہوا کہ رب کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں. رب کا مطلب ہے حاکم، رب کا مطلب ہے آقا، رب کا مطلب ہے فیصلہ کرنے والا، رب کا مطلب ہے حکمران. ہمارا حاکم کون ہے، کس کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں؟ تب جب ہم کہیں گے اللہ ربنا اللہ، اللہ ہمارا حاکم ہے. تو پھر بلال پر آئی تھی نا مشکلات، پتی دبیر کے اندر لٹائے گئے تھے، تب انہوں نے کہا تھا اللہ اللہ احد احد احد، اللہ میرا والد ہے، میں ایک اللہ کو پکارنے والا ہوں. تو اس مشکلات کو اپنے سامنے رکھیں کہ جب ہم اللہ کو اپنا رب مانیں گے، حاکم مانیں گے، تو مشکلات آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی. اس لیے فرمایا کہ ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ ڈٹے رہے. تتنزل علیہم الملائکہ، تو فرشتے آتے ہیں ان کی مدد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ بات کہتے ہیں کہ خوف بھی مت کرو، غم بھی مت کرو. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا ہے. یہ تب ہے کہ جب استقامت علی الدین ہو، دین کے اوپر قائم ہونا ہو. عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ضرور تم کو زمین میں حکومت عطا کروں گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں کو میں نے حکومت عطا کی تھی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہارے دین کو قائم کروں گا، تمہارے دین کو تمکن عطا کروں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا. تین انعامات، پہلے تمہیں حکومت دوں گا، تم جس دین کے علم بردار اس کو غلبہ دوں گا، اور تیسرا یہ کہ تمہارا خوف ختم کر کے تمہیں امن دوں گا. یہ تین نعمتیں تمہیں ملیں گی، کام ایک کرنا ہے. وہ کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری ہی بندگی کرو، میرے ساتھ کسی ذرہ برابر کسی چیز کو شریک مت کراؤ. ومن کفر بعد ذلک، لیکن اس اعلان کے بعد، اس نعمت کے ملنے کے بعد، اللہ کی رضا کے ملنے کے بعد بھی اگر کوئی کفر کرے گا، کوئی انکار کرے گا، اولئک هم الفاسقون، تو پھر یہی لوگ سرکش ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی پیشکش کر دی کہ میں تمہارے ساتھ دوں گا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے. اقامت دین کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ اقام التوراۃ، دین قائم کرتے تورات اور انجیل کو. وما انزل الیہم من ربہم،
اور جو اللہ نے نازل کیا ان کی طرف، ان کے رب نے ان کو نازل ان کی طرف نازل کیا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ آسمان سے بھی برستا رزق کھاتے، زمین سے بھی اگلتا رزق کھاتے۔ منہم امت مقتصدہ، اس میں ایک چھوٹی سی امت ہی راہ راست پر ہے، وکثیر منہم ساء ما یفعلون، اور اکثر لوگ تو بہکے ہوئے ہیں، برے اعمال کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کن کے متعلق فرمایا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو ظالم ہیں، جو گمراہ ہیں، اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے تو آسمان سے بھی ان پر رزق برساتا، زمین بھی سونا اگلتی۔ اور مجھے بتائیے جو قرآن پہ عمل کرتے تو اللہ کتنی نعمتیں عطا فرماتے، اللہ تعالیٰ کتنا اکرام فرماتے کہ سب انبیاء میں تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کپڑے بڑی امت، سب سے عزت والی امت، اگر یہ قرآن کو قائم کریں، یہ اسلام کو قائم کریں، یہ دین کو قائم کریں، ہماری معاشی پریشانیاں کوئی پریشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ دین عطا، اللہ تعالیٰ اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ لوگ زکات کے لیے گھوم رہے ہوں گے، زکات دینے والا کوئی نہیں ہوگا، زکات دینے والے ہوں گے صرف۔ یہ مدینہ کے اندر ہوا کہ جب لوگ نکلے زکات دینے کے لیے، کوئی زکات دینے والا نہیں ہے، اللہ رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے رزق کے اندر برکت، ان کی زندگیوں کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اعزائے محترم، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک اہم ترین حصہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کریں، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں، کہ ہماری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں، اسی لیے مسلمان میں، اسی لیے نماز، اللہ کا دین مغلوب ہو اور ہم سکون سے بیٹھے ہوں، کیا اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے؟ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری زندگیوں کا نہیں پوچھیں گے تم جانور تھے، حیوان تھے کیا، کہ صرف کھانے پینے کی فکر تھی تمہیں اسی لیے پیدا کیا تھا، صبح اٹھو جاؤ پورا دن کھاؤ پیو رات کو سو جاؤ، بس یہ زندگی تھی، اسی لیے تمہیں آنکھیں کان عقل سر علم اتنے ساری، یہ پوری کائنات جو تمہاری خدمت کے لیے لگائی گئی ہے، سورج ہے، چاند ہے، سردی ہے، گرمی ہے، پہاڑ ہے، ریگستان ہے، دریا ہے، نہریں ہیں، کھیت ہے، درخت ہے، یہ رنگ ہے، انواع ہے، یہ ساری چیزیں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے زندگی کی نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہاں بتاؤ تم نے زندگی کس کاموں میں گزاری؟ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم ایک انچ قدم نہیں لا سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے گا۔ پہلا سوال یہ کہ عمر کن کاموں میں گزاری، جوانی کن کاموں میں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال خرچ کہاں پر کیا، جو علم ہم نے دیا تھا اس کو کہاں کتنا عمل کیا، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ لیکن اگر یہ زندگی ہم نے اسی طرح قرآن کے سائے میں گزاری ہوگی تو کہیں گے کہ اللہ تیرے راستے میں گزری، اے اللہ جوانی تیرے راستے میں گزری ہے، اے اللہ حلال راستوں سے مال کمایا، حلال راستوں کے اندر خرچ کیا، اے اللہ ہمیشہ قرآن کی محفلوں میں شرکت کی ہے، دین کا علم حاصل کیا، دین کے علم کے مطابق عمل۔ اگر ہماری یہ زندگی اقامت دین کے لیے ہوگی، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوگی، قبر میں جب فرشتہ ہم سے پوچھے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ہم کہیں گے ربی اللہ، ہمارا حاکم تو اللہ۔ ماں دین، کس نظام زندگی کے تحت نظام زندگی گزار کر آئے ہو؟ ہم کہیں گے دین یہ اسلام، ہمارا نظام زندگی تو اسلام۔ ماں هذا الرجل الذي بعث فيكم، ہم کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ تب ہوگا جب اپنی زندگیوں کو ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ ارادہ کر لے، فیصلہ کر لے کسی قوم کی تباہی اور بربادی کا، اس کو کوئی پھیرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی والی مددگار دوست نہیں۔ تو اگر ہم اس حالت سے بچنا چاہتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ اقامت دین کی جدوجہد کریں۔ عزیزان محترم، بہت آسان سا کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی پریشانی والا کام نہیں۔
آسان سا کام ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ وہ کام کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. ہم عدالت کا نظام حکومت نہیں بدل سکتے. ہم بازار کا سودی نظام معیشت نہیں بدل سکتے. ہم معاشرے کا نظام معاشرت نہیں بدل سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے اسٹیج پہ ہم وہ کام کریں، اس کے بعد دوسرا درجہ. سب سے پہلا کام اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ اللہ یہ زندگی تیری ہے، تیرے لیے ہے. اے اللہ میں اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور کوشش کروں. اس طرح کی محافل میں ہر اتوار کو محفل ہوتی ہے، اس میں شرکت کیجیے. دوسرا کام جو اس کے ساتھ متصل ہے وہ لازمی ہے کرنا، وہ یہ خود اکیلے جنت میں جا کر کیا کریں گے، ساتھ اپنے دوستوں احباب کو بھی لے کر جائیں. محفل جمے گی ذرا وہاں، اپنے دیگر احباب کو بھی دعوت دیجیے، ان کو بھی دین کی بات سننے کا موقع دیجیے. دیکھیں زندگی گزر جائے گی. دیکھیں 8 گھنٹہ پہلے ہم آئے تو ختم ہو گیا وقت. ابھی آپ سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا. پھر رات بھی گزر جائے گی، صبح ہو جائے گی، وقت ختم ہو جائے گا. آج کا دن کل ہو جائے. کل ہم درس میں بیٹھے تھے، یوں کہیں گے ایک دن ہمارے بارے میں لوگ کہیں گے وہ صاحب کتنے اچھے انسان اللہ کے حضور حاضر ہو. میرے بھائیوں اس زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیجیے. یہ درس کی محفل ہے ہماری، اس کو ہم نے 2 گنا 3 گنا 4 گنا بڑھانا ہے انشاءاللہ تعالی. وہ کیسے ہوگا؟ وہ آپ کے تعاون سے ہوگا. یہ دین کا غلبہ صرف ناصر بھائی کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ مسلمان کی ذمہ داری ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پوری امت کی ذمہ داری ہے کہ سب کے سب اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ. تو اس لیے آپ سب داعی بن جائیں، آپ سب بلانے والے بن جائیں، اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں. میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم نے پہلے رمضان سے کے بعد جو ہمارا پہلا عید ملن ہوا تھا، رمضان مبارک سے اعمال صالحہ کی نسبتیں اور تعلق، اس پر آپ کے سامنے میں نے گفتگو رکھی. پھر دوسرا پروگرام اس میں فکر آخرت کے عنوان پر آپ کے سامنے رکھا. پھر تیسرا پروگرام حقوق الوالدین کے حوالے سے. چوتھا آج اقامت دین کے ہمارے جتنے بھی عنوانات ہیں وہ ہمارے زندگی سے متعلق ہے میرے بھائیوں. اس لیے یہاں جب آئیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کو قرآن کی آیتیں سننے کو ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کو ملے گی، اللہ کا ذکر انشاءاللہ تعالی آپ کو سننے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کسی ایک چھوٹے سی نیکی کو، چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ آپ کے محبوب قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ یہی چیز آپ کے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، جس چیز کو آپ کچھ نہیں سمجھتے. حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، آخری بات میں آپ سے عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کا خلاصہ صرف سناؤں گا کہ ایک آدمی نیکوکار بدکاروں کی بستی سے نیکوکاروں کی طرف جا رہا تھا. ابھی صرف جا رہا تھا، نیت کی، چند قدم لیے، سفر ابھی وہاں نیکوکاروں کی بستی میں پہنچا نہیں ہے، کوئی نیکیاں نہیں کی اس نے، صرف ارادہ کیا، قدم بڑھایا، یہاں اس کی موت کا وقت ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے 2 فرشتے آئے، ایک بدکاروں کی روح قبض کرنے والا، ایک نیکوکاروں. بدکاروں کی روح قبض کرنے والے فرشتے نے کہا کہ یہ تو برا آدمی تھا، میں کروں گا. نیکوکاروں نے کہا نہیں، یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، میں کروں گا. دونوں میں اللہ کے پاس کون کرے گا؟ اللہ نے جو نیکوکاروں کی بستی تھی اس کو زمین کو حکم دیا کہ قریب ہو جائے، اور بدکاروں کی بستی کو حکم دیا کہ دور ہو جائے، اور فرشتوں کو بھیجیں گے جاؤ دیکھو کس بستی کے قریب ہے وہ فرشتہ لے اس کی روح قبض کرو. صرف ایک ارادے کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا اس کو. نیک ارادہ کیا نا اس نے کہ نیکوکاروں کی بستی میں جاؤں، بس اللہ کو یہ تھا، پسند آ گئی. ساری عمر نافرمانی میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. تو کیا پتہ لگتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کون سا پرخلوص عمل قبول ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس محفل کو آپ نے کامیاب کرنا ہے اور دیگر احباب کو بھی دعوت دینی ہے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. اللہ انشاءاللہ ہم پر رحم فرمائے گا. باہر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہے اگلا پروگرام باہر ہو، اور اللہ انشاءاللہ مزید اس میں برکتیں دے گا.
اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا آنا یہاں پر اپنی بارگاہ کا قبول فرمائے. اللہ اس کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے, اللہ اس کی رحمتیں آپ کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا یہ ذکر الہی کی مجلس ہے اللہ کی. ہم یہاں کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کو یاد کر رہے ہیں. اللہ کے دین کی بات, کوئی فرقے کی بات ہوئی, کسی پارٹی کی کوئی بات ہوئی, کوئی سیاست کی کوئی بات ہوئی, کسی فرد کے خلاف یا حق میں کوئی بات ہوئی, صرف یہی بات ہو رہی کہ اللہ کا دین کیسے غالب ہو, اللہ کے دین پر کیسے عمل کرے. ہماری یہی دعوت ہے, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا. یہ ذکر الہی کی مجلس ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو ذکر الہی کی مجلس ہوتی ہے اس کو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں, اس پر انوار کی بارش ہوتی ہے, رحمت برستی ہے اللہ کی طرف سے. اللہ یقین کیجئے اللہ بے شمار رحمتیں اور برکتیں عطا فرما دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جزاکم اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. معروف عالم دین حضرت مولانا ہدایت اللہ ہدایت صاحب حسب معمول انتہائی مؤثر مدلل انداز میں اقامت دین کے عنوان پر خطاب فرما رہے تھے. اور اقامت دین کی جد و جہد کرنا, کوشش کرنا, دین کو غالب کرنا, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. میں آپ تمام شرکاء کا تہہ دل سے مشکور ہوں اور گزارش یہ کروں گا کہ تمام حضرات تشریف رکھیں. آپ کی تواضع کے لیے حلیم کا اہتمام ہے, اور اس کے ساتھ دوسری گزارش یہ ہے کہ حلیم کھاتے وقت تھوڑی سی احتیاط رکھیں. یہ جس کلاس میں آپ موجود ہیں یہ شعبہ حفظ کی ایک کلاس. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا وعلانية واتوب الیہ من الذنب الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم. انك انت علام الغیوب ستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. یا اللہ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما لیجئے. یا اللہ برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ سید منور حسن صاحب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سید منور حسن صاحب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ سید صاحب کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا الہ العالمین سید صاحب کی قبر کو منور فرما دیجئے. یا اللہ سید صاحب کی قبر کو معطر فرما دیجئے. یا الہ العالمین جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب فوت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ مرزا لقمان شہید رحمت اللہ علیہ کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا الہ العالمین اسلم مجاہد شہید کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. یا اللہ جمال طاہر بھائی کی مغفرت فرما دیجئے, ان کے درجات کو بلند فرما دیجئے. جتنے بھی عزیز و اقارب ہمارے فوت ہوئے ان سب کی مغفرت فرما دیجئے. یا اللہ جو ہمارے بھائی اور بہنیں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما دیجئے. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور بابرکت روزگار نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھروں پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گھر والوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے. یا اللہ ہمارا یہاں آنا, درس سننا, درس بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیجیے. یا اللہ جو کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دیجیے. یا رب العالمین یا الہ العالمین ہم اپنی رضا عطا فرما دیجیے.
یا اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا اللہ۔ ہماری جو بھی منچاہی حاجتیں ہیں یا اللہ، جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں اللہ، غیب سے انتظام فرما دیجیے یا اللہ، غیب کے خزانوں سے ہمیں نواز دیجیے یا اللہ۔ جو مقروض ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا کروا دیجیے یا اللہ۔ جو پریشان حال ہیں ان کی دادرسی فرما دیجیے یا اللہ۔ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔